شرعن میاں بیوی نہیں رہے، دونوں غیر محرم ہیں، مگر یہاں تو ابھی نیند میں بہت سارے مسائل آپ نے سنے ہوں گے. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھتے دیکھتے خواب میں کسی کو دیکھ لیتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے، جس کو بھی دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے طلاق طلاق طلاق. اس کی بیوی جو سوئی ہوتی ہے چاہے کتنی بھی گہری نیند میں کیوں جاگ جاتی کہ مجھ پر تو ہوگی طلاق، کہ تمہاری زبان سے نکلا تمہارے تو میں ہی بیوی ہوں. یہ دیکھو کیا سے کیا بنا دیے، مسئلے کو سمجھ میں نہیں آتا. یہاں تک کہ ایک نے کہا کہ دیکھو اگر ایسا اور ایسا ہوا تو تم پر 3 طلاق. ایک واقعہ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا، بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو پانی ہے اس پر سے اگر تم نے چھلانگ لگائی تو تم پر 3 طلاق. کیا کہا؟ ہاں مشروط طلاق ہے، مشروط طلاق ہوتے ہیں. بہت سارے مسائل میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے جتنے مسائل ہیں انہی پر زور دے رہا ہوں، انہی پر روشنی ڈال رہا ہوں. تو مشروط طلاق بھی ہوتی ہے، یعنی بیوی پر یہ شرط لگائی جاتی ہے اگر تم نے ایسا کیا تو طلاق، نہیں کیا تو طلاق نہیں. ایسی بھی طلاق ہوتی ہے. تو اس واقعے میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس پانی، یہ جو پانی ہے اس پر سے اگر تم نے چھلانگ لگائی تو اس پر 3 طلاق. اب اس نے ہنسی مذاق میں کرنا بھی یہی کرنا تھا، واقعہ بنا تو ایسا ہی بنانا تھا. اس نے 3 چھلانگ، اس نے چھلانگ لگا دی، اس کا ایک چھلانگ 3 کے برابر ہو گیا. اب پریشان ہو گیا بادشاہ، پریشان، ارے یار اب میری بیوی میری نہیں رہی، غیر محرم ہو گئی. جبکہ اس نے 3 طلاق 3 بار استعمال بھی نہیں کیا، صرف ایک آگے 3 طلاق. اب بتائیے، کامن سینس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، اس کا 100 کے اگر 10 نوٹ اگر وہ گن کر دے گا تو 1000 ہے نا. اگر وہ کہے 1000 روپے چلو لے لو، چلو نکلو، اگر ایسے الفاظ کے ساتھ اگر وہ یہ یقین دہانی کرے کہ میں نے 1000 روپے دے دیے تو کہے گا بھائی الفاظ کی ادا کرنے سے 1000 روپے بولنے سے مجھے 1000 روپے نہیں ملنے والے. اسے 3 طلاق کیا بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے، حیرت انگیز بات ہے نا. تو طلاق 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 3 بار بول رہا ہے تو چلو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چلو 3 بول رہا ہے. 3 طلاق بولنے پر بھی 5 طلاق، تجھ پر 1,00,000 طلاق. ایسے بھی ہمیں بہت سارے مسائل، فقہی مسائل مل جائیں گے جس میں اگر تم نے ایسا کیا تو 1,00,000 طلاق. ارے 1,00,000 کہے کو بول رہے بھائی، ضرورت کہاں ہے؟ جتنا بھی بولو تم طلاق دینا چاہ رہے ہو، یہی بات ظاہر ہو رہی ہے. اس کی مثال اور یہ سمجھ لیں، بہت اہم موضوع، اس لیے بہت ساری مثالیں دیتے ہوئے الگ الگ انداز سے، الگ الگ پیرا سے میں سمجھا رہا ہوں. ایک شخص، اس کی مثال وہ ایسی ہے، سمجھ لیجیے آپ. ایک شخص کسی کا قتل کرنا چاہتا ہے. اب وہ کہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا. اب چاہے وہ 1 بار کہے چاہے 1,00,000 بار کہے، اس کا ارادہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جان سے مار دے گا. اب چاہے اس کے لیے 1,00,000 بار کوشش کرے، 1 بار کوشش کرے، مرڈر بھی ایک ہی ہونے والا ہے. مرڈر بھی، قتل بھی ایک ہی ہونے والا ہے. اگر وہ 1,00,000 بار کوشش کرنے کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے تو کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے 1,00,000 بار اس کو قتل کیا؟ 1,00,000 تو بہت دور کی فگر ہے، 3 کو ہی پکڑ لیجیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تجھے 3 بار قتل کروں گا، اس کی 3 بولنے پر 3 بار وہ قتل نہیں ہونے والا. چلو اس کے دعوے کے مطابق اس نے 3 بار اس کو قتل کیا. ظاہر سی بات ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کو 1000 مرتبہ آپ قتل کرو، وہ ایک ہی قتل ہے، ایک ہی قتل گنا جائے گا. تو آپ 3 طلاق کہو کہ 3,00,000 بار طلاق کہو، وہ ایک ہی، کیونکہ آپ کا ارادہ طلاق دینے کا ہے. تو قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی بے شمار احادیث میں اس بات پر وضاحت ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہہ دے تو ایک ہی گنی جائے گی، ایک ہی مانی جائے گی، اور پھر عورت پر عدت ہوگی. 3 طہر، 3 قروء، 3 حیض. تو اللہ تبارک نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ یہ وقفہ گزر